بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد النبی الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کا دن ہمارے لیے نہ صرف دارالعلوم کے لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے، پورے ملک کے لیے، پوری قوم کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا داغدار سانحہ ہے کہ اس پر رنج و غم کے کوئی بھی الفاظ استعمال کیے جائیں وہ ناکافی ہوں گے. آپ حضرات نے اپنی محبت، عقیدت اور ایمانی اخوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں پر حضرت کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے زحمت اٹھائی. میں جانتا ہوں کہ اس وقت صرف کراچی کے نہیں بلکہ پورے ملک سے، دور دراز کے علاقوں سے، گلگت سے، چترال سے، بلوچستان کے دور دراز، دور افتادہ علاقوں سے اور ملک کے ان حصوں سے جہاں تک پہنچ بھی آسان نہیں ہے، وہاں سے حضرات علماء کرام اپنی ایمانی قوت اور ایمانی محبت کے تحت یہاں پر تشریف لائے ہیں اور یہاں جمع ہوئے ہیں. صرف ہمارے دارالعلوم میں ہی اطراف ملک سے کل سے مہمانوں کا ایک بڑا اجتماع ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کراچی کے مختلف مدارس میں اطراف ملک سے بلکہ دوسرے ممالک سے بھی، یہاں اس وقت امارات سے، سعودی عرب سے، انگلینڈ سے ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہیں تاکہ اس نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت حاصل کریں. ہم ان سب کی خاطر خواہ میزبانی جو اس کا حق ہے وہ ادا نہیں کر سکے اور نہیں کر سکتے. ان کا اجر یقیناً اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں ہے، اور انشاءاللہ ان کی اس محبت کا، ان کی اس عقیدت کا، ان کے اس ایمانی جذبے کا عظیم اجر اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے ان کو ملے گا. اس وقت نماز جنازہ کا اعلان 9 بجے ہوا ہے. انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ 9 بجے نماز جنازہ ادا کر دی جائے، اور اس کے لیے الحمدللہ مناسب انتظامات بھی کیے گئے ہیں. لیکن میں اس موقع پر اتنا عرض کروں کہ یوں تو حضرت مفتی اعظم مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب قدس اللہ تعالی سرہ، جن کے ساتھ آج قدس سرہ یا رحمت اللہ علیہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے دل کٹتا ہے، سبھی کے لیے وہ پیکر محبت تھے، پیکر شفقت تھے،
अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म व फजल की जिन बुलंदियों तक उनको पहुंचाया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो फ़िक़ही बसीरत अता फरमाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान के उलमा ने इत्तफाकी तौर पर, मुत्तफ़क़ा तौर पर उनको मुफ्ती आज़म का लक़ब दिया। एक मुफ्ती आज़म वो होता है जो हुकूमत की तरफ से, जिसको मुफ्ती आज़म करार दिया जाता है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि सरकारी तौर पर जिसको मुफ्ती आज़म करार दिया जाता है, उसमें बहुत से सियासी अवामिल कार फरमा होते हैं। वो उनकी काबिलियत की वजह से कम और हुकूमत के साथ उनके ताल्लुकात की बिना पर ज्यादा उनको मुफ्ती आज़म करार दिया जाता है। लेकिन हज़रत क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहू को किसी हुकूमत ने नहीं, किसी सरकार ने नहीं, बल्कि उलमाए किराम ने, खुद उलमाए किराम ने उनको ये लक़ब अता फरमाया। उलमाए किराम के एक बड़े मजमे ने अता फरमाया और सबने उससे इत्तफाक किया। ये कोई मामूली बात नहीं है कि उलमाए किराम ने उनको अपना एक तरह से इल्म व फ़िक़ह के अंदर अपना सरबराह और मुफ्ती आज़म करार दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका मुज़ाहरा भी इस तरह कराया कि इस वक्त मिल्लत इस्लामिया जिन मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है और जो नौ बनो मसाइल पैदा होते रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके कलम से, उनकी ज़बान से, उनकी तस्नीफ़ात से, उनके फतावा से उन तमाम मसाइल का हल पेश किया और मुफ्ती आज़म होने का उन्होंने पूरा हक अदा किया। और जैसा मैंने अभी अर्ज किया कि सरकारी मुफ्ती आज़म नहीं, बल्कि उलमाए किराम के नामज़द मुफ्ती आज़म। मैंने अपने वालिद माजिद क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहू से ये वाक़या सुना था कि एक मर्तबा एक बादशाह था और उसका एक हज्जाम था जो उसके बाल बनाया करता था। तो एक मर्तबा बादशाह ने उसको बाल बनाने के लिए बुलाया, लेकिन जब वो पहुंचा तो बादशाह सो चुका था। तो उसने, हज्जाम ने सोते सोते इस तरह उसके बाल बना दिए कि बादशाह को पता भी नहीं चल सका और वो बाल बनाकर चला गया। बादशाह जब बेदार हुआ तो उसने देखा कि मेरे बाल बने हुए हैं, तो पूछा तो मालूम हुआ कि हज्जाम के सोते हुए बाल बना के चला गया। तो बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने बुलाकर एक तकरीब मुनक़िद की और उसको, उस हज्जाम को रईसुल हज्जामीन का खिताब दिया कि ये सारे हज्जामों में सबसे बड़ा माहिर हज्जाम है, रईसुल हज्जामीन का खिताब दिया। उसने सुन लिया और खामोश बैठा रहा, कोई शुक्रिया भी अदा नहीं किया। तो बादशाह ने कहा कि भाई मैंने तुम्हारा इतना बड़ा एजाज किया कि तुम्हारे लिए एक तकरीब मुनक़िद की और उसमें तुम्हें इतना बड़ा एजाज और खिताब अता किया, तुम्हें कुछ खुशी नहीं मालूम हो रही? कहने जी आपकी मेहरबानी, आपने कर दिया, लेकिन मैं इस पर खुश इसलिए नहीं हूं कि ये आपने दिया है जिसको पता नहीं है कि हज्जामत क्या होती है। अगर मेरे हमपेशा लोग मुझे खिताब देते तो मुझे बेशक खुशी होती, लेकिन आप बादशाह ने खिताब दिया है तो मुझे कोई उसकी हकीकत और वक़्त मालूम नहीं होती। तो ये मुफ्ती आज़म जो सरकारी तौर पर मुकर्रर किए जाते हैं, ये सरकारी एजाज़ात जो उनको दिए जाते हैं ऐसे अफराद की तरफ से होते हैं जिनको ना इल्म का पता है, ना उनके तफक्को का पता है, ना उनकी बसीरत का पता है। लेकिन हजरात उलमाए किराम जो इल्म की हकीकतों को पहचानते हैं, जो उसकी बारीकियों को समझते हैं, जो उसमें बसीरत रखते हैं, जब वो किसी शख्स का इंतखाब करें
تو وہ ہے در حقیقت جو حقیقی طور پر وہ خطاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خطاب عطا فرمایا، اور یہاں پر وہ حضرات موجود ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے، جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، برتا ہے، ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کا کردار، اور پوری امت کے لیے ان کا درد کہ کوئی روئے زمین پر کہیں بھی مسلمانوں کا کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو ایسا معلوم ہوا کہ ان کا ذاتی درد ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے انفرادی طور پر تو جو کچھ کرنا تھا وہ کیا، لیکن اجتماعی طور پر کہاں سے سارے اہل علم کے پاس گئے، ان کے پاس سفر کیے، اور ان مسائل کے حل کے لیے اپنی ساری کوششیں فراہم کر دیں۔ میں کس بات کا ذکر کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جن کمالات سے نوازا تھا اور ان کو جو خاص مقام عطا فرمایا تھا، آج یہ سامنے انسانوں کا سمندر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس مقام پر۔ اس وقت ہمیں اطلاع یہ ملی ہے کہ سڑکوں پر بہت بڑا مجمع ابھی تک رکا ہوا ہے اور پہنچ نہیں سکا، تو اس لیے ہمیں ان کا انتظار بھی تھوڑا کرنا ہوگا، تاکہ وہ لوگ جو بیچارے پتہ نہیں کہاں سے بسوں میں، ریلوں میں، ہوائی جہازوں میں، مجھے کل میرے ایک ساتھی نے بتایا کہ اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر ایسا لگ رہا تھا کہ سارے علماء کرام ہی جا رہے ہیں نماز کے اندر۔ تو ہر طرف سے لوگوں کا ایک سیلاب ہے جو امڑ رہا ہے، اور ہمیں ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مقام بخشا، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دین کے مختلف شعبوں میں عظیم خدمات لیں، وہ تو اپنی جگہ ہیں ہی، لیکن میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا تھا کہ آج 75 سال کی رفاقت، 75 سال کی رفاقت جو طالب علم کے دور سے شروع ہوئی تھی اور آج تک مسلسل الحمدللہ بغیر کسی انقطاع کے جاری رہی۔ ہم نے حضرت قدس سرہ الحمدللہ حافظ قرآن تھے، انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا تھا، میں حفظ قرآن سے محروم رہا، میں حفظ نہیں کر سکا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب کہ ہم اور ہمارے والدین اور ہمارا پورا خاندان دیوبند سے پاکستان منتقل ہوا تھا، یہاں پر ہجرت کی تھی، اور اس کے اندر ایسا ہوا تھا کہ وہاں تو بڑے ادارے تھے، مدارس تھے، حفظ قرآن وغیرہ کے انتظامات تھے، لیکن یہاں پر اس وقت مدارس نہ ہونے کے برابر تھے، لہذا ان کو حفظ کرنے میں کافی وقت لگا، کافی وقت صرف ہوا۔ تو اس وجہ سے مجھے یہ موقع مل گیا کہ جب کتابیں پڑھنے کا وقت آیا تو میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا اور طالب علم میں ان کے ساتھ رہا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رکھے۔ وعلیکم السلام۔ تو اس لیے مجھے یہ شرف اللہ نے عطا فرمایا کہ ہم نے ساتھ پڑھا، ساتھ دارالقامہ میں رہے، ساتھ پڑھانا شروع کیا، ساتھ پڑھایا، ساتھ دارالعلوم کے اندر رہے، ساتھ ہر ملک کی تمام اجتماعی سرگرمیوں میں ہمیں اللہ نے رفاقت کا شرف بخشا۔ آج 75 سال کی رفاقت ختم ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔